الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، حکومت وقت نے احتیاطی تدابیر کے تحت تیسرا لاک ڈاؤن بھی ڈال دیا، جو تقریباً 17 مئی تک جاری رہے گا، اور اسی درمیان رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی شروع ہوتا ہے، جس میں اعتکاف مسنون ہے۔ سب سے پہلی بات ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہیں۔ سنت مؤکدہ اس لیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف فرمایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس مواظبت و ہمیشگی کے باوجود ان حضرات صحابہ کرام پر کوئی نکیر نہیں فرمائی جنہوں نے اعتکاف نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، کیونکہ کسی عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مواظبت کے ساتھ کریں اور ان لوگوں پر کوئی نکیر نہ فرمائے جو اس عمل کو نہ کریں، یہ دلیل ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اور اگر کسی عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مواظبت و ہمیشگی فرمائے اور اس عمل کے نہ کرنے پر نکیر بھی فرمائے، تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ عمل ہر شخص کے حق میں واجب ہے۔ الغرض اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر بعض مسلمانوں نے اعتکاف کر لیا تو تمام اہل محلہ کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، اور اگر پورے محلے میں کسی ایک شخص نے بھی اعتکاف نہ کیا تو تمام اہل محلہ گنہگار ہوں گے۔ لہٰذا موجودہ لاک ڈاؤن کے حالات میں اعتکاف مسنون مکمل طور پر ترک کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ ہر محلے کے مسجد میں کم از کم ایک آدمی اعتکاف کریں، اور اس پر حکومت کی طرف سے کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ اب رہے وہ لوگ جو اعتکاف کا ارادہ رکھتے تھے لیکن موجودہ پابندیوں کی وجہ سے وہ مسجد میں اعتکاف نہیں کر پا رہے ہوں، تو ان کے سلسلے میں یہ بات عرض ہے کہ انشاءاللہ انہیں ان کے اس نیک ارادے پر پورا اجر ملے گا، کیونکہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ۔ لیکن اس طرح کے لوگ گھروں میں اعتکاف نہیں کر سکتے، کیونکہ اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے ایسی مسجد شرط ہے جہاں امام و مؤذن مقرر ہوں، 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کی جاتی ہو۔ اس لیے کہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس میں مکمل طور پر نماز باجماعت کا انتظار ہوتا ہے، اور تمام نمازیں باجماعت ادا کی جاتی ہیں، اور یہ مسجد میں ہی ممکن ہے، گھروں میں ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لا اعتکاف الا فی مسجد جماعت، کہ اعتکاف اسی مسجد میں صحیح اور درست ہوگا جس میں باجماعت 5 وقتہ نمازیں ہوتی ہوں، اور اسی پر تمام فقہائے کرام کا اتفاق بھی ہے۔ نیز کوئی بھی عبادت اسی وقت عبادت بنتی ہے جب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، یعنی آپ نے جس طریقے پر اس عمل کو انجام دیا اسی طریقے پر اسے انجام دیا جائے۔ اور اعتکاف سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ رہا کہ آپ نے ہمیشہ مسجد میں ہی اعتکاف فرمایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی اعتکاف مسجدوں میں ہی ہوگا، اس لیے کہ آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ ہاں البتہ عورتیں اپنے گھر کی مسجدوں میں اعتکاف کر سکتی ہیں، اور گھر کی مسجدوں سے مراد وہ متعین و مختص جگہ ہوتی ہیں جو نماز کے لیے طے کی جاتی ہیں، تجویز کی جاتی ہیں، اور عام طور سے گھر میں اسی جگہ نماز پڑھی جاتی ہیں،
تو ایسی جگہوں میں عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں، بلا ضرورت ان جگہوں سے باہر نہ نکلیں، جیسا کہ فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، اما المرأة فتعتکف مسجد بیتہا الذی اعدتہ لصلاتها۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اعتکاف مسنون صرف اور صرف مسجدوں میں ہی ہوگا، اور یہ بات مردوں کے لیے ہے۔ عورتیں گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ مرد حضرات کے اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے۔ رہی جمعہ اور عیدین کی نمازیں، تو جمعہ اور عیدین کے صحیح ہونے کے لیے مسجد شرط نہیں ہے۔ جمعہ اور عیدین شہر، فنائے شہر اور قصبے میں درست ہو سکتی ہیں، جبکہ امام کے علاوہ 3 بالغ مرد موجود ہو۔